مسیح یسوع میں میری طرف سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو آج کے زندہ کلام میں سے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل 6 باب 16 تا 18 آیات۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا کے زندہ اور نجات بخش پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت تو خدا ان کا شکر ہو۔ تو مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن بھائیوں، آج کے زندہ کلام کا عنوان ہے مسیحی روزہ۔ مسیحی روزہ پیٹ کو بھوکے رکھنے کا نام نہیں ہے۔ آج کلام مقدس کے مطابق روزے کے متعلق دیکھیں گے کہ مسیحی روزہ کیسا ہونا چاہیے، اور خدا ہمارا روزہ کیسا روزہ پسند کرتا ہے۔ آئیں چند لمحات کے لیے کلام مقدس کے مطابق پہلے میں تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ شام سے شام تک خدا کا مقررہ بحوالہ احبار 23 باب 26 تا 32 آیات۔ ایک دن کا روزہ قضات کی کتاب 20 باب 26 آیت کے مطابق۔ پھر ایک دن کا روزہ پہلا ساموئیل 7 باب 6 آیت کے مطابق۔ پھر ایک روزہ دوسرا ساموئیل پہلا باب 12 آیت کے مطابق۔ اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ آمین۔ 3 دن کا روزہ آستر کی کتاب 4 باب 16 آیت کے مطابق۔ 7 دن کا روزہ پہلا سموئیل 31 باب 13 آیت۔ 40 دن کا روزہ خدا کے نبی موسیٰ نے رکھا، خروج کی کتاب 34 باب 28 آیت کے مطابق۔ ہمارے جیزس یسوع خدا کے بیٹے نے 40 دن کا روزہ رکھا، مقدس متی 4 باب 1 تا 2 آیت کے مطابق۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے کلام مقدس کے مطابق روزوں کی تفصیل۔ تو آج ہمارا جیزس جس طرح آج کی تلاوت کے مطابق خدا کا کلام پڑھا گیا ہے،
کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارا روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح آج کی تلاوت کے مطابق 18 آیت میں، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ آج میں ایسا روزہ رکھنا ہے جو کہ خدا کی پسند کا روزہ ہو۔ تو آج خدا کا شکر ہے کہ ہر سال روزوں کا موسم روحانی بیداری کا پیغام لے کر آتا ہے۔ روزہ انفرادی اور اجتماعی مفاد کے لیے شکر گزاری، معافی یا کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے رکھا جاتا ہے۔ روزہ کے لغوی معنی ہے کسی چیز سے رک جانا اور باز رہنا۔ اب اس سے مراد محض روٹی یا پانی سے باز رہنا نہیں، بلکہ ہمیں ان غلط خیالات سے بھی باز رہنا ہے جو ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں اور ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ روزہ محبت اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ یہ فروتنی اور حلیمی کی علامت بھی ہے۔ حلیمی سے ایک دوسرے سے پیش آئیں گے تو آپس کی محبت بڑھے گی۔ روزہ اور پرہیزگاری یہ ضبط اور برداشت کے دو مختلف پہلو ہیں۔ روزہ گناہوں کی معافی اور پاکیزگی حاصل کرنے کی علامت بھی ہے۔ مسیح یسوع نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے پیروکار روزہ رکھیں گے، اور اس بات کی بھی تعلیم دی کہ روزہ انسانی دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے رکھا جائے۔ روزہ کے بارے میں خداوند یسوع کی شاہکار تعلیم روزہ کی روحانیت اور پیغام کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے، جس میں دکھاوے اور نمود و نمائش کی بجائے حلیمی و فروتنی پر زور دیا گیا ہے۔ ایک حوالہ میں دیتا ہوں رسولوں کے اعمال کی کتاب 13 باب 2 اور 3 آیت۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور سول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، آج روزے کے متعلق جانیں گے کہ روزہ کیا ہے اور روزہ ہمیں کیسا رکھنا چاہیے۔ مسیحی روزہ انسان کی پاکیزگی، قبولیت اور عاجزی کا آئینہ دار ہے۔ روزہ اور دعا خدا سے ہمارا ملاپ کرواتی ہے۔ روزہ ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے۔ روزہ سے ذاتی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ روزہ سے قوت اور دلی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ روزہ سے روحانی تندرستی اور تازگی حاصل ہوتی ہے۔ روزہ سے خدا کی قربت اور نیکی کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ روزہ سے ایمان، محبت، امید قائم ہوتی ہے۔ ہمارا روزہ توبہ، ریاضت اور دعا میں قائم ہونا چاہیے۔ ریاضت، دعا اور خیرات
مسیحی روزہ کے لازمی جز ہیں۔ تو میری عزیزو، روزہ جو ہے خدا کیسا روزہ چاہتا ہے اور روزہ ہمیں کیسا رکھنا چاہیے، آج کی تلاوت کے مطابق میں ایک حوالہ دیتا ہوں خدا کی زندہ کلام میں سے، مقدس یسایہ کا صحیفہ 58 باب 6-7 آیت۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے وہ اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے روزہ جس طرح خدا یسایہ کے صحیفہ کے مطابق فرماتا ہے کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں ایسا روزہ رکھنا ہے کہ جو ہمارے خدا کو پسند آئے، جو پشیدگی میں ہے، جو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، جو ہماری زندگیوں پر نظر کرتا ہے، جو ہمارے روزے کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارا روزہ کیسا ہے۔ آج ہمیں صرف پیٹ کو بھوکا نہیں رکھنا، بلکہ روزہ رکھ کر دعا اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے روزے کو مکمل کرنا ہے۔ خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں یونا کی کتاب 3 باب 5 اور 9 آیت۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان، گلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم کو ہلاک نہ ہو۔ آمین۔ تو میری عزیزو، یہ ہے روزہ۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ نینوا کا جو شہر تھا اس کا بانی حضرت لو کا پڑپوتا نمرود ہے۔ جب اس شہر نینوا میں بہت گناہ، بہت بدی بڑھ گئی تو خدا نینوا کو تباہ کرنا چاہتا تھا، تو اپنے بندہ نبی کو یونا کو خدا نے منادی کے لیے بھیجا۔ جب یونا نبی وہاں پہنچا، نینوا میں منادی کی کہ یہ 40 دن کے بعد شہر تباہ ہو جائے گا، تو میرے عزیزو، سب لوگوں نے، نینوا کی ساری رعایا نے یہ ارادہ کر لیا، خدا کے کلام کو قبول کر لیا، خدا کے پیغام کو سنا جو یونا نبی نے منادی کی، تو روزہ رکھا، راکھ پر بیٹھ گئے، ٹاٹ پہنا۔ اور جب نینوا کے بادشاہ کو بھی اس بات کا علم ہوا تو اس نے بھی کیا کیا، اپنے بادشاہی کا لباس اتار دیا اور راکھ پر بیٹھ گیا اور ٹاٹ پہن لیا،
تو میرے عزیزو منادی دی گئی، ارکان دولت کے نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی حیوان نہ کھائے گا نہ پیے گا، مکمل روزہ رکھا جائے گا۔ تو میرے عزیزو جب پوری رایا، پوری عوام، پورے لوگ خدا کی حضوری میں جھک گئے، راکھ پر بیٹھ گئے، ٹاٹ پہن لیا، بلکہ نینوا کے بادشاہ نے بھی اپنا شہنشاہی لباس اتار کر پھینک دیا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا تو روزہ رکھا۔ تو میرے عزیزو خدا کے پاس ان کی دعا، ان کی گریہ زاری، ان کے آنسو، ان کا رونا، ان کی دعائیں، ان کی فریاد خدا کے پاس پہنچ گئی تو خدا کا ارادہ بدل گیا۔ تو میرے عزیزو یہ ہے روزہ، یہ ہے روزے کا رزلٹ۔ ہمیں روزہ آنے والی آفت سے بچاتا ہے، ہمیں روزہ آنے والی مصیبت سے بچاتا ہے، ہمیں روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، ہمیں روزہ بدیوں سے بچاتا ہے۔ آج ہم نے ایسا روزہ رکھنا ہے کہ جو خدا کی پسندیدہ ہو۔ آج ہم نے وہ ظلم کی زنجیریں توڑنی ہیں، جوے کے بندھن توڑنے ہیں جو کہ ابلیس کے ہیں۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں ایسا روزہ رکھنا چاہیے کہ ہم مکمل طور پر خدا کی حضوری میں گریہ زاری میں چلے جائیں، فروتنی میں چلے جائیں، عاجزی میں چلے جائیں، حلیمی میں چلے جائیں، تو پھر ہی ہمارا روزہ قبول ہو سکتا ہے۔ ایسا روزہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف پیٹ کو بھوکا رکھا ہوا ہے، پیٹ کو سزا دے رہے ہیں اور باقی سارے کام دنیاوی جو ہیں ہم اسی طرح کر رہے ہیں۔ آج ہمیں روزے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے، اپنی بدی کو ترک کرنا ہے۔ میرے عزیزو اگر کوئی ہماری زندگیوں میں کمی ہے تو اس کو دور کرنا ہے، تو پھر ہی ہمارا روزہ خدا کو پسند آئے گا۔ جس طرح نینوا کے لوگوں نے، پوری عوام نے، پوری رایا نے روزہ رکھا اور بلکہ بادشاہ نے بھی اپنے شہنشاہی لباس کو اتار کر پھینک دیا اور ٹاٹ اوڑا اور راکھ پر بیٹھ گیا، تو یہ اعلان کروا دیا، یہ منادی کروا دی کہ نہ کوئی حیوان، نہ کوئی انسان کھائے گا نہ پیے گا، سب روزہ رکھیں گے۔ تو میرے عزیزو جو خدا نے اس شہر پر غضب لانا تھا، مصیبت لانی تھی، خدا کا ارادہ بدل گیا۔ ان کی دعا، ان کی فریاد، ان کا وہ روزہ خدا کی حضوری میں پہنچ گیا، تو خدا نے ان کے روزوں کو قبول کیا اور اپنے ارادوں کو بدل دیا اور شہر نینوا کے شہر کو سلامت رکھا۔ یہ ہے روزہ۔ آج ہماری روزہ خدا کی پسند کا روزہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے روزہ رکھیں۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں مکمل طور پر ایک میں حوالہ دیتا ہوں، یوئیل کی کتاب 2:12-13 آیت۔ لیکن خداوند فرماتا ہے آپ بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ آمین۔ جس طرح نینوا کے شہر پر عذاب لانے سے خدا نے اپنے ارادے کو بدل لیا اور نینوا کو سلامت رکھا۔ یہ ہے روزہ۔ آج ہمیں گریہ زاری کے ساتھ مکمل میرے عزیزو فروتنی، عاجزی، انکساری میں جا کر اپنے روزے کو دعا، پاکیزگی اور خیرات کے ساتھ مکمل کرنا ہے، تو پھر ہی ہمارا روزہ مکمل ہو سکتا ہے۔ آئیں آج کا زندہ کلام ہم سب کے لیے، آج جماعت کے لیے، پوری کلیسیا کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔